ایک لنگڑا سا شیطان آتا ہے، کیا لنگڑا سا، ایک کمزور سا لنگڑا سا شیطان آتا ہے، حدیث پاک میں لفظ ہے، وہ آتا ہے، ہاں تیری کیا رپورٹ ہے؟ کہتا ہے جی میں نے آج بڑا کام کیا ہے۔ کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی ہے۔ کہتا ہے قریب آ گئے، جفا لگاتا ہے اس کو، کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے، کہتا ہے کام تو کر کے آیا ہے نا، تو نے 2 خاندان اجاڑے ہیں، 2 گھروں کے اندر قتل و غارت کے بیج بوئے ہیں، اور 2 خاندانوں کو اجاڑ کے تو نے رسول کریم کی شریعت کا جو ہے وہ مذاق بنوایا ہے، اور بچوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا ہے، بیوی بھی ذلیل ہوگی، خامد بھی ذلیل ہوگا، خاندان بھی ذلیل ہوں گے، معاشرے کے اندر رسوائی ہوگی، ہر طرح سے جو ہے وہ افراتفری ہوگی۔ کہتا ہے قریب آ، مجھ سے جفا ڈال، کام تو کر کے آیا ہے نا۔ یہ حدیث مصطفیٰ۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے کس بات کو پسند کرتا ہے؟ طلاقوں کو۔ کس کو پسند کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے مسلمان معاشرے کے اندر طلاقیں بہت ہو جائیں، طلاقوں کی شرح بڑھ جائے۔ یہ کس کی تمنا ہے؟ شیطان کی۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، یہ سرکار دو عالم کا فرمان پڑھ کے سنایا گیا۔ تو سامعین محترم، اس لیے برداشت جو ہے نا اس کا کلچر پیدا کریں، اور طلاق کی نوبت نہ آنے دیں اپنے گھروں میں۔ ایک حدیث پاک سنیں، آپ کو پھر مزاج سمجھ آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا، بائیں ٹیڑھی پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو بندے کے یہاں پسلی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے کہ ایسے ہوتی ہے؟ ایسے ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں عورت کو، ہر جو مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونا ہے، اس کی پسلی سے پیدا کیا گیا، ٹیڑھی پسلی سے۔ فرمایا اس کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، سرکار فرماتے ہیں، نبی کریم سرکار کا فرمان پڑھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں عورت کو ایسے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، یہ ٹیڑھی رہے گی۔ یہ کیا رہے گی؟ اس کی حرکتیں زیادہ اچھی نہیں ہوں گی۔ کئی چیزوں کے اندر یہ ٹھیک ہو جائے گی، کئی چیزوں کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ فرمایا ٹیڑھی رہے گی۔ فرمایا اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا ایسے ٹیڑھے پن کے اندر ہی گزارا کرنا ہے۔ اگر تم نے کہا نا میں اس کو سیدھا ایسے کر دوں، تو فرمایا سیدھا کرنا طلاق ہے۔ سیدھا کرنا کیا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا اگر تمہیں اس کے اندر ایک خامی نظر آتی ہے تو دوسری اس کے اندر خوبی بھی نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ ایک جگہ خامی نظر آتی ہے تو فرمایا دوسری جگہ خوبی نظر آئے گی۔ فرمایا خامی کو نظر انداز کر کے خوبی کو دیکھو۔ بات سمجھائی گی آپ؟ تو کیا کرنا ہے؟ ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا معنی ہے طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے سامعین محترم، زیادہ دھونس، جبر، زیادہ جو ہے وہ گھر میں تحکم جمانا، تسلط جمانا، بات کے اوپر بیوی کے ساتھ لڑنا، یہ بالکل طریقہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ رسول کریم کا یہ طریقہ، کبھی بندہ غصہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اگلے بندے بندہ راضی بھی کر لیتا ہے۔ تو ہر 2 صورت کے ساتھ جو ہے گزارا کرنا ہے۔ طلاق کی نوبت آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب سامعین محترم، ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں طلاق کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہے آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں، کسی اور کو طلاق، جس عورت کے ساتھ نکاح ہے طلاق اسی کو دی جا سکتی ہے نا، کسی اور کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی کلیہ سرکار دعوت نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں فقہی احکام جو ہے کچھ موجود ہے، وہ سماعت کیجئے کہ کب تک بندے کو جو ہے وہ گزارا کرنا چاہیے۔ اگر عورت کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا تو حدیث پاک موجود ہے اور اسلام کے اندر یہ احکام موجود ہے کہ بار بار اس کو حسن سلوک کے ساتھ سمجھانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ حسن سلوک کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کیا کرے؟ کوشش کرے۔ دوسرا حکم قرآن کے اندر موجود ہے، اگر وہ آپ کی بات آسانی سے نہیں سمجھ رہی تو قرآن کہتا ہے اس سے اپنا بستر جدا کر دو۔ کیا کر دو؟ اپنا بستر اس کو ریمائنڈ کروانے کے لیے، کیا کرانے کے لیے؟ اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے کیا ہوں، اس سے بستر اپنا کیا کر دو؟
جدا کر لو، کچھ دنوں کے لیے بستر جدا کر لو، تاکہ محسوس کرے، وہ اس بات کو محسوس کرے کہ میرا خاوند مجھ سے کیا ہے، ناراض ہے۔ یہ دوسری صورت قرآن میں جو بیان ہوئی، اگر اس سے بھی عورت جو ہے وہ نہیں سمجھتی تو پھر جو ہے اس کو ہلکی پھلکی سزا بھی دی جا سکتی ہے، اتنی ہلکی پھلکی کہ اگر آپ اس کے منہ پہ تو نہیں مارنا چاہیے، یہ تو منع کیا گیا، لیکن اگر آپ کوئی اس کو تھپڑ مارتے ہیں تو اس کے جسم میں نشان نہ پڑے، یہ بھی موجود ہے، شرعی حکم یہ بھی موجود ہے۔ اگلی بات، اگر یہ اس سے بھی نہیں عورت سنورتی تو پھر اگلا کیا ہے؟ اگلا یہ ہے کہ دونوں خاندانوں کے اندر سے ایک یہ بھی قرآن کا حکم ہے 5ویں پارے کے اندر، دونوں خاندانوں میں سے ایک بندہ مقرر کیا جائے، مرد کے خاندان میں سے، عورت کے خاندان میں سے، جو دونوں کی بات سن کے ان کے درمیان کیا کرے، صلح کی کوشش کرے، دونوں کی بات سنے، جو ان کا تنازع ہے اس تنازع کو کیا کرے، حل کرنے کی کوشش کرے اور ان کی صلح کروانے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ اور اگر یہ والا بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا، یہ 4-5 باتیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اگر یہ والا مسئلہ بھی نہیں ہے تو پھر جا کے کہیں آخری مسئلہ آتا ہے کس کا؟ طلاق۔ پہلے ہی سارے کام کیے، ان میں سے کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بات جو ہے مانی نہیں گئی، اصلاح احوال نہیں ہوا، تو پھر جا کے آخری سٹیج آتی ہے کس کی؟ طلاق کی۔ اب سنیں قرآن کے جو لفظ ہے طلاق کے بارے میں، یہ دوسرا سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر جو ہے آیت نمبر 228، اس کے اندر طلاق کے بارے میں کافی چیزیں بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ طلاقیں کتنی ہیں؟ ٹوٹل طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ ٹوٹل طلاقیں کتنی ہیں؟ اگر آپ نے میں سے اللہ نہ کرے، آپ میں سے کوئی نہ کرے، کوئی شخص اینی ون کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے، کہتا ہے طلاق، اس کے ساتھ طلاق بھی ہو جائے گی، رجوع کا حق بھی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، رجوع کا حق بھی کیا رہے گا۔ اگر یہ مرد عدت کے درمیان دوبارہ رجوع کرنا چاہے، بعض اس کے ساتھ حنس کے بعد کر لے، بعض اس کے ساتھ کیا کر لے؟ حنس کے، تو یہ رجوع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ رجوع کا معنی واپس میاں بیوی کا رشتہ پھر بحال ہو جائے گا۔ اور دوسرا قرآن نے کہا طلاق مرتان، قرآن کہتا ہے طلاقیں 2 ہیں، مطلب کیا؟ یعنی 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی اب بھی رجوع باقی ہے، اب بھی رجوع کی چھوٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے، بغیر نیا نکاح کیے، بغیر کسی کو کھانا کھلائے۔ بعض لوگ آتے ہیں مجھے آ کے پوچھتے ہیں جی وہ طلاق ہو گئی جی، کتنے بندے روٹی کھوانی ہے؟ کوئی نہیں، کسی نے نہیں کھوانی، کسی کو روٹی دینے کی ضرورت، کوئی جرمانہ دینے کی ضرورت نہیں، کوئی چندہ دینے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، کوئی جو ہے نا آپ پر جرمانہ شریعت نے عائد نہیں کیا۔ ایک طلاق دینے کے بعد، 2 طلاقیں دینے کے بعد، اب تک آپ کے پاس کیا ہے؟ رجوع کی موجود ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، دوسری کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے، لیکن آگے سنیں اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ فرمایا اگر 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، 2 طلاقیں، تو فرمایا یا تو اب کیا کرو؟ اچھے طریقے سے بیوی کو روک لو، اچھے طریقے سے کیا کرو؟ بیوی کو یعنی رجوع کر لو، کیا کر لو؟ اگر رجوع نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے او تسریح بِإِحْسَان، اس کو اچھے طریقے سے پھر چھوڑ دو، اچھے طریقے سے کیا کرو؟ پھر اس کو یا اچھے طریقے سے روک لو، یا اچھے طریقے سے کیا کرو؟ ظلم و ستم نہیں کرنا، وہ جو ایک گھروں کے اندر ڈنڈے سوٹے والی کیفیت بنائی ہوتی ہے، نہیں، طلاق تک اگر نوبت چلی گئی ہے تو 2 طلاقوں کے بعد تک تمہارے پاس گنجائش موجود ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے، آپ بھی بغیر نیا نکاح کیے، بغیر حلالہ شرعی کے نیا نکاح کیے، بغیر آپ کے پاس رجوع والی جو ہے وہ چیز موجود ہے۔ اور اگر 2 کے بعد بھی آپ نے رجوع نہیں کیا تو اب جو ہے آپ کے پاس طلاق کتنی رہ گئی ہے؟ اختیار 1 کا رہ گیا۔ کس کا رہ گیا آپ کے پاس؟ اگر تیسری بھی دے دیں تو اب رجوع بھی ختم، اب سلسلہ آپ کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اگر کسی بندے نے طلاق دے دی ہے بیوی کو تو جو اس کو حق مہر دیا نا واپس نہ لے اس سے۔ بعض بندے اب کیا ہے معاشرے کے اندر رواج کیا چل رہا ہے؟ طلاقیں بھی ہوتی ہیں تو کہتے ہیں سامان ادھر سے بھی اٹھاؤ ادھر سے بھی اٹھاؤ،
وہ بھی لسٹ بنا دے میں نے اتنا سونا ڈالا تھا, میں اتنے بندے روٹی کھوائی سی, میں یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. پھر لوگ آ جاتے ہیں حساب کتاب پر, پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے, ہمیشہ کے لیے خاندان ٹوٹتے ہیں. پھر پرچیوں کا تبادلہ ہوتا ہے کہ تم نے کتنا خرچ کیا تھا, میں نے کتنا خرچ کیا تھا. جب خرچ کر رہے تھے تو مولوی صاحب منع کر رہے تھے خدا کے بندو اتنا خرچ نہ کرو. مولوی صاحب ممبر سے آواز دے رہے تھے کہ یہ واہیات حرکتیں مت کرو, یہ ڈھول باجے خلاف شریعت کام مت کرو, یہ بے برکتی اپنے نکاحوں کے اندر مت پیدا کرو, اللہ رسول کے حکم کے تابع نکاح کرو تاکہ اس کے اندر برکت آئے, تاکہ اس کے اندر کیا آئے. لیکن جب لوگ نکاح کرنے جاتے ہیں تو پھر است بازی بھی ہوتی ہے, پھر باجے بھی ہوتے ہیں, پھر ڈھول بھی ہوتے ہیں, پھر ویلے بھی ہوتی ہیں, اور پھر کنجر بھی رچوائے جاتے ہیں, اور پھر مجرے بھی ہوتے ہیں, پھر رقص بھی ہوتے ہیں. اس وقت لوگوں کو حیا ہی نہیں آتی کہ کب کہاں یہ بے برکتی کہاں جا کے رکے گی, یہ کب کہاں طلاقوں تک نوبت پہنچ جائے گی. تو اگر اللہ رسول کے حکم کی تابع داری کی ہو تو بعد میں پھر جا کے بندے کو اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آگے قرآن کہتا ہے جو حق مہر دی ہے نا بی بی کو وہ واپس نہ ہو, وہ واپس نہ ہو. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ, مگر قرآن کہتا ہے جب تمہیں اس بات کا ڈر پیدا ہو جائے کہ اب ہمارے درمیان اللہ کی حدیں قائم نہیں رہیں گی, یعنی اب ہم بات گالی گلوچ تک آ گئی ہے, بی بی بھی گالیاں دے رہی ہے, مرد بھی گالیاں دے رہا ہے, پتہ چلا کہ اب اطاعت آپس میں نہیں رہے گی, باقی محبت اب باقی, اب ان کے اندر اللہ کی حدیں قائم باقی نہیں رہے گی, حدود اللہ ٹوٹ جائے گی, ان کے گھروں کے اندر وہ محبت کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا. تو قرآن کہتا ہے اب ان کے پاس ایک ہی وجہ ہے کہ طلاق دے دو تم. اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, اگر تمہیں خوف آ جائے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹ جائیں گی, اللہ کی حدیں کیا ہو جائیں گی, یعنی نکاح کا رشتہ جو ہے وہ صحیح سلامت باقی نہیں رہے گا, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر سکیں گے, اور لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اور قتل و غارت تک نوبت آ گئی ہے. تو قرآن کہتا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اب کیا کریں, ایک اور صورت قرآن نے بیان کی. قرآن کہتا ہے اب ایک اور صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر سمجھتے ہو کہ مرد طلاق نہیں دے رہا, عورت طلاق مانگ رہی ہے, رشتہ بھی نہیں, گزارا بھی نہیں ہو رہا, تو فرمایا ہے کہ تیسری چیز دیتے ہیں, خلا کر دو. کیا کر دو؟ تیسری چیز کیا ہے اسلام کے اندر؟ خلا. نام سنا ہے نا آپ نے, خلا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے, میں آپ تشریح کر کے اس کے بعد بات ختم کرنے لگا ہوں. خلا کیا ہوتی ہے؟ یہ جو عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہے نا, یہ جو عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہے, میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا. یہ جو عدالتوں کے ذریعے بی بی جا کے اپنا وہ کیس دائر کرتی ہے اور جا کے جج کو کہتی ہے کہ میرے خامن سے مجھ کو طلاق دے دو. میں ایک جج کے پاس بذات خود بیٹھا ہوا تھا, ایک کسٹمر کورٹ کے اندر سیشن جج کے برابر ہوتا ہے وہ جج, میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھ سے یہ بات پوچھی, کہنے لگا آپ مفتی ہیں. میں نے کہا چلے آپ سمجھ لیں خادم ہوں. تو اس نے مجھ سے چند مسئلے پوچھے, اس کے اندر اس نے مجھے یہ بات بتائی, کہنے لگا بعض بیویاں ہمارے پاس کیس دائر کرتی ہیں طلاق کا, اور خامد کے گھر میں بھی موجود ہوتی ہیں, خامد کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری بیوی نے عدالت کے اندر کیس دائر کر دیا ہے طلاق کا. خامد کام پہ گیا ہوتا ہے, گھر میں سمن آتے ہیں, گھر میں کیا آتے ہیں, مرد کی طلبی کے کیا آتے ہیں, سمن آتے ہیں. وہ عورتیں خود ہی سائن کر کے واپس بھیج دیتی ہیں کہ میں نے طلاق کا جو سمن ہے وصول کر لی ہے. خامد کو پتہ بھی نہیں ہوتا, 3 پیشیاں پڑتی ہیں, اور اس کے بعد بی بی خود بخود وہاں سے کیا کرتی ہے, کہتی ہے مجھے طلاق ہو گئی ہے تم سے. یہ کیا طلاق ہے؟ یہ شریعت کے اندر طلاق کا کون سا مذاق ہے؟ یہ مجھے جج نے بتایا, واللہ مجھے ایک جج نے یہ بات بتائی. اس نے کہا میرے پاس ایسے بھی کیس آئے کہ خامد کو پتہ ہی نہیں, بی بی خود ہی وہ نوٹس کے اوپر سائن کر رہی ہے, 3 پیشیاں پڑتی ہیں, اور وہ گھر میں آتی ہے, آگے ہکا بکا مرد رہے تھا کہ کیا ہوا, مجھے طلاق ہو چکی ہے, میرے دعوت سے مجھے آ گیا, یہ نوٹس آ گیا میرا طلاق. اس طرح کی فراڈ ہو گئے. شریعت اس کو طلاق نہیں مانتی, شریعت اس کو طلاق خلا کیا ہوتی ہے بتانے لگا ہوں. خلا یہ ہوتی ہے شریعت کے اندر, رسول کریم نے خود خلا کروائی ہے. سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ کے درمیان خود یہ خلا کے فیصلے کروائے ہیں. سرکار نے طریقہ بتایا ہے کیسے ہوتی ہے. یہ خلا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی خاوند کسی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا,
بی بی کہتی ہے جتنا تو نے حق مہر مجھ کو دیا تھا نا، جتنا کیا دیا تھا حق مہر، میں اپنی رضامندی کے ساتھ وہ تیرا حق مہر واپس کرتی ہوں، رضامندی کے ساتھ کیا کرتی ہوں، تیرا حق مہر واپس کرتی ہوں، تو اس کے بدلے کے اندر مجھ کو طلاق دے دے۔ یہ شریعت کی خلا ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا خلا کا طریقہ ہے کہ بی بی کہتی ہے تو مجھ کو طلاق دے دے، بدلے کے اندر میں تیرا حق مہر کیا کرتی ہوں، واپس کرتی ہوں۔ دونوں کا معاہدہ ہو گیا، دونوں کا کیا ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو میرا حق مہر واپس کر دے، میں تمہیں کیا کرتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا بتایا ہوا خلا کا طریقہ ہے۔ اب جو عدالت سے ہو رہا ہے وہ ایسے ہی ہو رہا ہے، بتائیں نا، کئی لوگوں کا واسطہ پڑا ہوگا عدالت کے اندر یہ خلا اس طرح کی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ ادھر کیا ہوتا ہے، جج جو ہے وہ بلاتا ہے خامد کو، خامد آتا ہی نہیں ہے، باہر ہے بیرون ملک ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے، جج تیسری پیشی کے اوپر کیا کرتا ہے، فارغ۔ نکاح جج کے ساتھ ہوا تھا عورت کا کہ خامد کے ساتھ ہوا تھا؟ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی، میں نے اس لیے پڑھی تھی آپ کو بات سمجھا نہیں، نکاح جج کے ساتھ ہوا تھا کہ خامد کے ساتھ ہوا تھا؟ تو جج طلاق دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا طلاق وہی دے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اور بھائی جج مجبور کر سکتا ہے، اس کو پکڑوائے، پولیس کو بھیجے، اس کو کہ اس بندے کو گھر سے لے کے آؤ، میری عدالت میں پیش کرو، جج اس کو کہ میرے سامنے یہاں سائن کر۔ جج طلاق نہیں دے سکتا، طلاق تو خامد ہی دے گا ہر صورت میں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن کہتا ہے طلاق وہ دے گا جس کے ہاتھ میں گانٹھ ہے، جس کے ہاتھ میں کیا ہے، جس کے ہاتھ میں گانٹھ لگائی ہے نا، اللہ اس کے رسول نے کس کی، نکاح کی، نکاح کی ایک گانٹھ باندھی گئی تھی، اب یہ گانٹھ کون کھول سکتا ہے؟ خامد ہی کھول سکتا ہے۔ کون کھول سکتا ہے؟ تو یہ جو ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں عدالتوں سے جو ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں، کون جاری کر رہے ہیں؟ جج کر رہے ہیں۔ یہ شریعت کے مطابق جج کا کام ہے مرد کو طلب کرے، طلب کرنے کے بعد اس کو مجبور کرے کہ میرے سامنے یا سائن کر، طلاق دے یا اس کو بسا اپنے گھر میں۔ جج کا کام، قاضی کا کام یہ ہے وہ مرد کو پکڑ کے تو اس سے فیصلہ کروائے، نہ کہ جج خود بھی کیا کر دے، فیصلہ کر دے۔ طلاق وہی دے گا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، دوسرا کوئی بندہ طلاق نہیں دے سکتا، دوسرا کوئی بندہ طلاق نہیں دے سکتا۔ سامعین محترم، آج عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ، اگلی بات، جب جج نے طلاق دے دی، یونین کونسل کے اندر بھیجا مسئلہ، یونین کونسل 3 طلاقوں کے بعد سیکرٹری صاحب کہتے ہیں، سیکرٹری صاحب کیا کہتے ہیں، میاں بیوی کو طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں دونوں آؤ میرے پاس، طلاقیں 3 ہو چکی، طلاقیں کتنی ہو چکی، میاں بیوی کو طلب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں سیکرٹری صاحب، کیا کہتے ہیں، سنیے ذرا، کہتے ہیں راضی نامہ کر لو۔ حضرت جی آپ ایسے ہی ہیں، آپ سارا دن جرنلسٹ ہیں، جانتے ہیں آپ، سب لوگ جانتے ہیں، 3 طلاقیں کے دینے کے بعد سیکرٹری کہتا ہے راضی نامہ کرو، سب ہو رہا ہے، جائے جا کے کسی یو سی کے اندر چیک کر لے جا کے، کہتا ہے مؤثر سرٹیفکیٹ دوں گا، پہلے کوشش کرتا ہوں راضی نامہ ہو جائے۔ کتنی طلاقیں ہو چکی ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے 3 کے بعد راضی نامہ نہیں ہوتا۔ جج طلاق بھی دے رہا ہے، جج دے رہا ہے، اور راضی نامے سیکرٹری کروا رہے ہیں، کہتے ہو مسلمان 3 طلاقوں کے بعد بھی راضی نامے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے طلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی کیفیت ہو سکتی ہے، 3 کے بعد جو ہے راضی نامے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں اس پر آگے اگلے جمعے بیان کروں گا انشاءاللہ، دلائل بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو سامعین محترم، یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق ہے، اور ہم لوگ کر رہے ہیں، پھر بچے واقعی پیدا ہوں گے، اگلا لفظ میں نہیں کہتا، بچے پھر حوالہ زادے پیدا ہوں گے، 3 طلاقوں کے بعد جب راضی نامے ہوں گے تو بچے حوالہ زادے ہوں گے، اگلا لفظ میں نہیں کہتا، آپ خود کے، اللہ عمل کی توفیق کرے۔